السلام علیکم جی. ہم قتل کی جتنے بھی سیکشنز ہیں قتل سے ریلیٹڈ تمام کے تمام کو ایک ویڈیو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ. 299 میں تعریفیں ہیں, تعریفوں کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا. باقی یہ تمام کو میں ایک ہی گو میں ڈال دوں گا. بے شک تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن اس کو کور کریں گے. جو سیکشن 300 ہے تعزیرات پاکستان کا, وہ ہے اباؤٹ قتل عمد. قتل عمد کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ مطلب اگر کوئی بندہ کسی کو ہلاک کرنے کی نیت سے یا شدید جسمانی ضرر پہنچانے کی نیت سے اس کو کوئی ضرب لگاتا ہے یا اس کو دانستہ طور پہ یقینی موت پہنچانے کے لیے کسی فیٹل یا نان فیٹل ویپن سے, کسی فیٹل یا نان فیٹل انسٹرومنٹ سے اگر اس پہ اٹیک کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ بندہ مر جاتا ہے تو وہ قتل عمد ہوگا, اس کے علاوہ نہیں. مطلب اگر اچانک سے مر گیا تو اس کے الگ پروٹوکولز ہیں, لیکن قتل عمد اسپیسیفکلی یہی ہوگا. 301 جو سیکشن ہے that is about causing death of a person other than a target. مطلب کسی اور بندے کو مارنا تھا اور وہ بندہ بچ گیا, نتیجتاً کوئی اور بندہ مر گیا. ہم نے دیکھا اکثر لڑائیوں میں راگیر مارے جاتے ہیں, تو یہ 301 اس بارے میں ڈیل کرتا ہے کہ مطلب اس میں اس کے 2-3 پروٹوکولز ہیں. مطلب اگر کوئی بندہ, کوئی لڑائی ہو رہی ہے, کوئی بندے مارنا ایک بندے کو تھا دوسرے کو مر گیا, وہ ہے کسی دوسرے شخص کی ہلاکت, یہ اس والی کیٹیگری میں فال کرے گا. اگر کوئی بندہ کسی گھر میں داخل ہوا ہے چوری کی نیت سے یا کسی بھی, تو کسی کو مارنا تھا کوئی اور مر گیا, تو وہ یہ 301 میں آئے گا. اور مطلب اگر اس کی یہ بھی ہے کہ کسی کھانے میں, کسی شربت میں, کسی چیز میں زہر ملایا, کسی ہسبینڈ نے پینا تھا, ہسبینڈ کے بھائی نے پی لیا, تو یہ اسی میں لڑائی کے دوران کسی ایک کو مارنا تھا دوسرا مر گیا, تو یہ والا سیکشن 301 لگے گا اس صورتحال کے اندر, اور یہ ہوگا کسی دوسرے شخص کی ہلاکت کی بابت اس پہ یہ ڈیفائن ہوا ہے. 302 جو سیکشن ہے that is about قتل عمد یا انٹینشنل. قتل عمد کو کہتے ہیں انٹینشنل موت, کسی کو انٹینشنل مار دینا, ڈیلیبریٹلی کسی کو قتل کرنا, جان بوجھ کے کسی کو مارنا کہلائے گا قتل عمد. یہ قتل عمد جو ہے نا, اس کی بطور قصاص جو اسلامی سزا ہے اس کے طور پہ اس کو سزائے موت یا عمر قید دی جائے گی. 303 سیکشن ڈیلز ود دا مرڈر کمیٹڈ انڈر اقرا ناقص یا اقرا تام. مطلب یہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر جو جس میں اندر سیکشن ہم نے کیا ہے 99, اس کے اندر ڈیٹیل اس کو بتایا ہے کہ اقرا کہتے ہیں پریشر ڈالنا, تمام سے مکمل پریشر ڈال کے کسی کو مارنے کا کہنا, اور اقرا ناقص پریشر ڈالنا. اقرا پریشر کو کہیں گے اور ناقص کم پریشر ڈالنا. مطلب اقرا تام میں اتنا پریشر اگلے پہ ڈالنا کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو اگلے کو مارنے یا نقصان پہنچانے کے. اقرا ناقص ہوگا اتنا پریشر ڈالنا اگلے پہ کہ اگلے کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو. ٹھیک ہے, تو جو اقرا تام ہے اس میں سے جو بندہ پریشر ڈال رہا ہے, کیونکہ ابھی یہ تام مکمل طور پہ پریشر, شدید پریشر, ایسا پریشر کوئی اور آپشن نہیں ہے, اس میں جو پریشر ڈال رہا ہے اس کو 25 سال سزا ہوگی, اور متعلقہ بندہ جس نے مارا ہے, جس پہ پریشر ڈالا گیا ہے, اس نے اگر مارا ہے تو اس کو 10 سال سزا ہوگی. اقرا ناقص کے اندر جو بندہ پریشر ڈال رہا ہے اس کو 10 سال سزا ہوگی, اور جو بندہ پریشر جس نے مارا ہے, جس کے پاس اور آپشنز تھی لیکن اس نے پھر بھی مار دیا, اس کو 25 سال سزا ہوگی. کیونکہ ہم ون لائنر کر رہے ہیں, اس کے مزید ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 304 سیکشن ڈیلز ود دا پروف آف قتل عمد لائبل ٹو قصاص. مطلب قتل عمد میں قصاص وغیرہ کے ثبوت. تو جو بندہ جو ہے نا, جو بندہ اب لیگل یہ پروسیڈنگ ہے نا کہ کیا ثبوت ہے کہ قتل عمد ہوا ہے. اگر کوئی بندہ سچا ایک بالغ جرم کرے گا کسی مجاز مجسٹریٹ کے سامنے, کسی مجاز جج کے سامنے, تو اس کو مانا جائے گا کہ یہ بندہ قتل عمد کا مرتکب ہے. ہاں, وہ پاگل یا چھوٹا بچہ نہ ہو, اس کی بابت لیگل پروسیڈنگ ہوگی. سیکشن 305 ڈیلز ود دا قتل عمد بائی مائنر انسین انکیپیبل ایکسیٹرا اینڈ پنشمنٹ. مطلب جو ایسے بندہ اگر قتل عمد کرتا ہے جو چھوٹا بچہ ہے, جو پاگل ہے, یا وہ اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے, تو اس کی بابت جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 305 سیکشن کے اندر. اور اس کی بابت جو ہے وہ اس کے جو ولی ہیں, وہ جو انسین وغیرہ ہے
وہ جو متعلقہ جو قتل ہوا ہے اس کے ولی سے رضامندی کر سکتا ہے. اگر ولی حکومت ہے, ولی وارثان سے اگر ولی حکومت ہے تو رضامندی نہیں ہوگی. ہم اگلے سیکشن میں پڑھتے ہیں. 306 سیکشن ڈیلز ود قتل عمد ناٹ لائبل ٹو قصاص, مطلب قتل عمد جب مستوجب قصاص نہ ہوگا تو اگر تو وہ نابالغ ہے یا پاگل ہے یا کسی دادے نے اپنے بیٹے یا پوتے کو مارا ہے یا کوئی ولی اپنے اس کو مارتا ہے تو اس صورت میں قتل عمد مستوجب قصاص نہیں ہوگا. 307 سیکشن ڈیلز ود دا cases in which قصاص for قتل عمد shall not be enforced, ایسی صورتیں جس کے اندر جو قصاص قتل عمد کے لیے قصاص ہے وہ نہیں ہوگا. مطلب جب مجرم قصاص سے قبل فوت ہو جائے, اگر تو مجرم قصاص سے قبل فوت ہو جائے تو ڈیفینیٹلی اس پہ وہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس پہ قصاص نہیں ہوگا. جب ولی دستبردار ہو جائے, مطلب ولی نے کیس اٹھا لیا ہے, جب جو اس کا پیچھے سے بنا ہے اس نے مقتول کا جو والی بنا ہے اس نے کیس اٹھا لیا ہے, یا ولی کی وفات کے بعد کسی ایسے بندے کو براہ راست کیس جو ہے ٹرانسفر ہو جائے جو کہ براہ راست ریلیشن شپ میں نہیں ہے, تو اس صورت میں بھی مطلب ولی فوت ہو گیا جو کیس کو لے کے چل رہا تھا, اب کوئی اس کا براہ راست نہیں رہا تو اس صورت میں بھی قصاص نہیں لیا جائے گا ایسے بندے سے جو مرڈرر ہے. مطلب اس کو پھر آگے سزا دیکھتے ہیں کون سی ہوگی. پنشمنٹ آف قتل عمد not liable to قصاص ایکسیٹرا, اگر تو یہ اوپر والے سیکشن کی اس نے نیچے پنشمنٹ بتائی, اگر قصاص نہیں ہوگا تو دیت دی جائے گی, جو پاگل یا نابالغ ہوگا ٹھیک ہے اس کی جائیداد میں سے دیت دی جائے گی اور اس کو کم سے کم 14 سال سزا ہوگی. اگر اس کو قصاص نہیں ہو رہا, قصاص اس سے نہیں لیا جا رہا تو اس ایسی صورتوں میں جو کہ اوپر مینشن ہوئی ہیں تو اس کی دیت دی جائے گی, اگر تو اور سزا اس کو 14 سال ہوگی. اور قتل عمد ناقابل قصاص وغیرہ کی جو سزا ہے وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. 309 سیکشن ڈیلز ود دا ویور آف فیو ان قتل عمد, یعنی قتل عمد قابل قصاص وغیرہ میں معافی, قابل قصاص وغیرہ میں معافی بھی دی جا سکتی ہے. 308 کے اندر ہم نے پڑھا جب لائبل آف قصاص نہ ہو اس میں, اور 309 کے اندر ہے جو قتل عمد ہے اس میں قصاص وغیرہ میں معافی. مطلب اگر تو ولی دستبردار ہو جائے تو قصاص میں معافی ہو سکتی ہے, اگر گورنمنٹ ولی ہوگی تو قصاص میں معافی نہیں ہو سکتی کیونکہ گورنمنٹ دستبردار نہیں ہو سکتی. ولی اگر ایک سے زیادہ ہوں اور ایک مان جائے تو جو باقی ولی ہیں ان کو باقی جو ریمیننگ دیت ہوگی وہ دی جائے گی. 310 سیکشن ہے نا وہ بہت دیکھیں ذرا, قتل عمد میں عاقل اور بالغ ولی کسی بھی وقت بدل صلح قبول کر کے کسی چیز کے بدلے میں صلح قبول کر کے اپنے قصاص پر صلح کر سکتا ہے. مطلب اگر اس کو کچھ لے دے کے صلح ہو سکتی ہے تو 310 سیکشن اس بارے میں بتاتا ہے کہ اگر مقتول کے وارث میں سے کسی ایک نے صلح کر لی تو قصاص ساقط ہے, جبکہ باقیہ ورثان کو اس کے حصے کی دیت دی جائے گی. مطلب 310 سیکشن ہے وہ ہے کہ جو ولی ہے وہ کسی بھی وقت صلح کر کے قصاص کو ختم کر سکتا ہے یا اس کو دیت میں بدل سکتا ہے. سیکشن 311 بات کرتا ہے اباؤٹ تعزیر آفٹر ویور اور کمپاؤنڈنگ رائٹ آف قصاص ان قتل, مطلب معافی اور راضی نامے کے بعد تعزیر کیا کہے گی. تو اگر تو تمام جو ولی ہیں انہوں تمام نے راضی نامہ کر لیا, معافی نامہ ہو گیا ٹھیک ہے, تو اگر تمام ولی جو انہوں نے راضی نامہ کر لیا ہے یا عدالت نے معقول وجہ سمجھی ہے یا کسی بھی بابت جس میں ایسا لگتا ہے کہ کیس ختم ہو گیا لیکن عدالت کو یہ کنفرم ہے, عدالت کو معقول وجہ ملی ہے کہ یہ جو کیس ہے ایسے ختم نہیں ہونا چاہیے, تو اس صورت میں عدالت 25 سال تک سزا دے سکتی ہے. ایون آفٹر دا مطلب راضی نامے کے بعد بھی عدالت 25 سال سزا دے سکتی ہے. 311 سیکشن کے اندر بتایا ہوا. 315 سیکشن کے اندر بات ہے قتل شبہ کے بارے میں. قتل شبہ عمد, قتل شبہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی جسمانی یا ذہنی ضرر پہنچانے کی نیت سے ایسا ہتھیار اور یا اوزار استعمال کر کے عام حالات میں اس طرح سے کسی کو قتل کر دے کہ عام حالات میں موت ویسے واقع نہ ہوتی ہو تو اس کو قتل شبہ عمد کہتے ہیں. مطلب کہ کسی بندے نے نا کسی کی طرف ایسے چاقو پھینکا تو اس سے اس کی موت ہو گئی, اس کی نیت نہیں تھی اس کو قتل کرنے کی, تو اس کو قتل شبہ عمد کہیں گے.
ठीक है। तो इसकी जो पनिशमेंट है वो 316 के अंदर बयान हुई है। पनिशमेंट ऑफ कत्ल शिबा अमद है कितनी, 14 साल की सजा है। अगर आम हालात में अनइंटेंशनली किसी का मर्डर हो गया, उसको कत्ल शिबा अमद कहेंगे और उसकी सजा 14 साल 316 के अंदर बयान हुई। 317 जो सेक्शन है दैट इज अबाउट पर्सन कमिटिंग कत्ल डेबर्ड फ्रॉम सक्सेशन। अच्छा, ये वाला लफ्ज इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ भाई, मैंने कहा था मेरी वो वाली वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट कर लें। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स चैनल खोलेंगे, उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट करें। मैं तो इसका आपको इस बार मतलब नहीं बता रहा। तो ये 317 सेक्शन है अबाउट जो बंदा, 317 सेक्शन के अंदर बताया गया है कि जो बंदा किसी का कत्ल करेगा, अगर मकतूल का वो वारिस होगा तो उसको उसमें से वरासत में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा, वो उसकी वरासत से महरूम होगा। 318 सेक्शन अबाउट कत्ले खता, यानी कत्ले खता के बारे में 317 सेक्शन है, 18 सेक्शन है कि किसी को बगैर नियत के गलती या फेल से किसी को मार देना कत्ले खता कहलाएगा। मतलब अगर कोई बंदा हिरन को मार रहा है और हिरन को नहीं लगती गोली, किसी को आगे जाके लग जाती है तो कत्ले खता होगी। अगर कोई बंदा सुअर को गोली मार रहा है तो वो गोली सुअर को नहीं लगती, जाके अगले किसी बंदे को लग जाती है तो वो कत्ले खता होगा। 318 के अंदर कत्ले खता का बताया गया, 319 के अंदर इसकी पनिशमेंट बताई हुई है। कत्ले खता की पनिशमेंट 5 साल है अगर कोई बंदा इस तरह से फौत हो जाता है। 320 सेक्शन है अबाउट द पनिशमेंट फॉर कत्ले खता बाय नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग, कि अगर किसी बंदे से, देखो 18 में कत्ले खता था, 19 के अंदर उसकी पनिशमेंट थी और 20 के अंदर है कि अगर कोई रैश ड्राइविंग से, किसी गलत ड्राइविंग से, किसी रफ ड्राइविंग से, नेग्लिजेंट गफलत लापरवाही की ड्राइविंग से अगर कोई बंदा कत्ल हो जाता है, फौत हो जाता है तो उसकी सजा 10 साल प्लस दियत होगी जो मकतूल है उसको। 321 सेक्शन अबाउट द कत्ले बिस्सबब, ठीक है, यानी किसी को हलाक करने या शदीद नुकसान पहुंचाने की नीयत के बगैर किसी गैर कानूनी फेल से अगर कोई बंदा हलाक हो जाता है तो उसको कत्ले बिस्सबब कहेंगे। मसलन कि लोगों ने क्या किया है कि किसी बंदे ने क्या किया है कि गैर कानूनी तौर पे किसी जगह पे गड्ढा खोदा है और उस गड्ढे में गिर के कोई बंदा फौत हो गया तो वो कत्ले बिस्सबब है। 321 सेक्शन के अंदर बताया हुआ है। 322 सेक्शन के अंदर इसकी पनिशमेंट बताई गई है कि अगर ऐसा कोई कत्ल हो जाएगा तो उसकी सजा दियत होगी, दियत देनी होगी इस तरह। 322 सेक्शन है वो है अबाउट द वैल्यू ऑफ दियत। मैंने पहले बताया था, ये बहुत अहम है। वैल्यू ऑफ दियत है 30 ग्राम चांदी, ठीक है, और ये हर साल 1 जुलाई को, हो सकता है ये भी पूछ ले एमसीक्यूज आ जाए, 1 जुलाई को हर साल जो है ना ये डिफाइन होगी इसकी प्राइस क्या है, ठीक है, वो जो माली साल होता है उस हिसाब से। तो 30/6/30 3-0-6-3-0 30/6/30 दियत होगी, दियत की मालियत होगी। 324 सेक्शंस डील्स विद द अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अमद। पहले हमने कब पढ़ा, 300 के अंदर पढ़ा कत्ले अमद को डिफाइन करना, ठीक है। 302 के अंदर कत्ले अमद की जो है आई थिंक वो सजा है, ठीक है। तो 324 के अंदर दोबारा आके वो कत्ले अमद पे आ गया है। तो अगर किसी को अटेम्प्ट करना, किसी को मारने की कोशिश करना लेकिन वो बच जाए, अगर तो फौत हो गया तो 25 साल या सजाए मौत है, अगर वो बच जाए तो 10 साल की सजा होगी। 324 के अंदर इसकी सजा डिफाइंड है। 325 जो सेक्शन है दैट डील्स विद अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, खुदकशी करना, इकदाम इर्तिकाब खुदकशी, अपने आप को मारना, खुदकशी करने की जो सजा है वो इसको अटेम्प्ट करने की, खुदकशी की तो सजा नहीं है। Obviously, when a person would die, there won't be any sort of punishment. But if anyone want to attempt to commit suicide, that person would have to face the वो जो कैद है वो 1 साल तक उसको कैद होगी। 326 सेक्शन डील्स विद द ठग, ठीक है। 326 के अंदर ठग कौन होता है? जो कोई कत्ल के जरिए, कत्ल के साथ डाका जनी या बच्चे को अगवा करने की गरज से किसी दूसरे या दूसरों के साथ ही आदतन शरीक हो जाता हो तो उसको ठग कहते हैं। मतलब किसी बड़े जुर्म, किसी को अगवा करने, किसी को मर्डर करने की बाबत अगर कोई इसके साथ शरीक हो जाता है तो उसको ठग कहते हैं आदतन। मतलब वो होता है ना
एक तो ठग वैसे जो हम पढ़ते हैं वो नहीं, एक होते हैं जो चिकट चौधरी होते हैं, ऐसे ही बस बेचारे वेले होते हैं, उनको जो कहता है आज चौधरी चलिए तो उसके साथ चल जाते हैं, तो उसको आदतन अगर वो उसके साथ जाएगा तो उसको ठग कहते हैं। और ठग की जो पनिशमेंट है वो उम्र कैद होती है अगर वो क्राइम कमिट हो जाए तो।